الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بھی خود ہمیں سکھلائے، اور جو بے ادبی کرتا ہے اس کا بدلہ بھی اللہ لیتا ہے۔ اللہ آپ کا دفاع کرتا ہے، اور جو بھی آپ کا دفاع کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے دعائیں ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ آپ کے نعت کو شاعر، ان کے لیے آپ مسجد میں ممبر رکھتے، اس پہ کھڑے ہو کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے، کفار کی طرف سے آپ کا جواب دیتے، آپ کی جو حج و بیان کرتے کفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے حسان ان کا جواب دو، اللہ تمہاری جبرائیل علیہ السلام سے مدد کرے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنگ میں تیر چلا رہے تھے کفار کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد ان کافروں کی طرف، ہمارے جو مقابلے پہ آئے ہیں، دین کو مٹانے کے لیے آئے، مجھے ختم کرنے کے لیے آئے، ان کو تیر مار، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ تو یہ شیروں کے بھی تیر ہوتے ہیں اور لوہے کے بھی تیر ہوتے ہیں۔ شیروں کے تیر لوہوں سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں۔ تو یہاں ولید بن مغیرہ مالدار شخص تھا، سردار تھا مکے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، تو اللہ نے، اس نے ایک چیز کہی، اللہ نے اس کے 10 عیب بیان کیے قرآن میں اسی صورت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند اخلاق کے مالک، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یہ جتنی مرضی جتنی زیادہ تکلیفیں پہنچائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اجر بھی کبھی نہ ختم ہونے والا۔ یہ تو آپ کے مرتبے اور بلند ہو رہے ہیں۔ تو کافروں کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب اجر ملتا۔ کافر تو ظلم کر کے چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن ان پہ لعنت پائیدار ہے۔ قرآن پڑھتے رہیں گے ساری دنیا میں لوگ مسلمان، اور ان پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اللہ کے محبوب کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ قسم کھا کہ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اللہ نے، اس کی قسم، یہ آپ کا گواہ ہے کہ سب سے پہلی مخلوق جو ہے قلم، وہ بھی آپ کے نبی ہونے کی گواہ ہے، آپ کے اخلاق کی گواہ ہے، آپ کے کردار کی گواہ ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، جو قلم لکھتا ہے اور جو یہ لکھتے ہیں لکھنے والے، ان کی قسم، قیامت تک جو ہونا ہے یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ جس کو اللہ مجنون نہیں کہے وہ مجنون کیسے ہوتا؟ کافر جتنا مرضی کہیں، مدعی لاکھ چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ، جس کا روشن نام اللہ کرے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔
چاند کو اللہ نے روشن کیا، کوئی مٹا سکتا؟ سورج کو اللہ نے روشن کیا، ستاروں کو اللہ نے روشن کیا. اس دنیا کی روشنی کو تو ہم مٹا سکتے ہیں، بلب بجھا سکتے ہیں، ٹیوب بجھا سکتے ہیں، دیا پھونک مار کے بجھا سکتے ہیں. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زد، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جتنی مرضی پھونکے مار. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو اپنی منہ سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی مجنون، کبھی شاعر، کبھی ساحر، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کاہن، جو مرضی کہہ لو، یہ نہیں بجھے گا. انا اعطیناک الکوثر، کہنے لگے آپ کا تو بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کے بعد آپ کا ذکر ہی ختم ہو جائے گا، آپ تو ابتر ہیں. آس بن وائل کافروں کے پاس آیا، کہنے لگا میں ایسے شخص سے، میں ابتر کے پاس سے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، میں ابتر کے پاس سے آ رہا ہوں. بڑے خوش ہو رہے ہیں، آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو. حکمت ہے اللہ کی، ہر بات میں اللہ کی حکمت ہے. دیتا بھی، دینے میں بھی حکمت ہے، لینے میں بھی حکمت ہے. تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا کی. کوثر کثیر بھی نہیں، اکثر بھی نہیں، کوثر مبالغے کا صیغہ، اس سے زیادہ اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ہم نے آپ کو اتنا عطا کیا، کسی کو اتنا نہیں عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کی امت بھی سب سے بڑھ کر ہوگی، سب سے زیادہ ہوگی، سب سے افضل ہوگی. معراج کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو وہ رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا کیا بات؟ کہا یہ جوان میرے بعد آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی امت مجھ سے بڑھ گئی، اس لیے رو رہے. میرے بعد آئے لیکن ان کی امت مجھ سے بڑھ گئی اور افضل ہو گئی. تو ہم نے آپ کو حوض کوثر بھی دیا. تو آج تو یہ جو مرضی کہہ لیں، مجنون کہہ لیں، ابتر کہہ لیں، لیکن کل جب اللہ مجھے مقام محمود عطا کرے گا، شفاعت عطا کرے گا اور مجھے کوثر عطا کرے گا، یہ سارے میری تعریفیں کر رہے ہوں گے. آج تو مذمت بیان کر رہے ہیں، اس وقت تعریفیں کر رہے ہیں. انا اعطیناک الکوثر. لیکن اس وقت کی تعریفوں کا کیا فائدہ؟ آج جو تعریف کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی محمد، ہم اگر تعریفیں نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اللہ خود تعریفیں کر رہے ہیں، ساری کائنات آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں. دیکھیے جو تیرا جلوہ تڑپ جائے نظر بھی، روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی. دی طائروں نے تیری نبوت کی شہادت، بول اٹھے تیرے حکم سے پتھر بھی شجر بھی. ایک میں ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے، اللہ بھی، حوریں بھی، فرشتے بھی، بشر بھی. واہ واہ تیری گرمی رفتار سر عرش، جل جاتے ہیں جس آگ میں جبریل کے پر. ایسا مقام، اس کی ہم تعریفیں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی حمد بیان نہ کریں کوئی اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اللہ خود ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرنے کے لیے کافی. تو اللہ نے، اس نے ایک بات کی، اللہ نے 10 چیزوں کا جواب. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، بہت قسمیں کھانے والا. بہت قسمیں کھانے والا جھوٹا ہی ہوتا ہے، قسم کھانے سے منع کیا. بہت ہی قسمیں کھاتا ہے. قسمیں وہ کھاتا ہے جس کا اعتبار نہ ہو، بار بار قسمیں کھاتا ہے. اسے فرمایا قسمیں کھا کے سودا نہ بیچو.
ولا تطیع کل حلاف مہین، یہ آپ کو نعوذ باللہ ذلیل کہتے ہیں، یہ خود ذلیل ہے، یہ ذلیل ہے خود، اللہ ان کو ذلیل کہہ رہا۔ آپ تو عزیز ہیں، آپ تو بڑے قیمتی ہیں۔ وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، آپ تو در یتیم ہیں، اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ در یتیم کو، جو قیمتی موتی ہوتا ہے، اس کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے۔ فآویٰ، اللہ نے اپنے لیے رکھ لیا۔ فآویٰ، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ اپنے پاس دے دیا۔ الم یجدک یتیماً، ایک مطلب یہ بھی ہے، الم یجدک یتیماً فآویٰ، آپ تو بڑے قیمتی ہیں۔ تو یہ ذلیل یہ ہے، کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، یہ تانا دینے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے، یہ غیبت کرنے والا، چغل خور، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، بہت ہی روکنے والا، لوگوں کو روک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، معتد اثیم، حد سے بڑے ہوئے، حد سے بڑا ہوا، بہت ہی گناہ گار، عتل، بڑا سرکش، متکبر، بعد ذلک زنیم، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہے بھی حرام زادہ۔ اللہ نے اتنی مذمت بھی، جو بھی اس کیٹیگری کا آدمی، اس پہ یہ ساری فٹ ہو جائے گی۔ یہ سارے کفار مکہ ایسے ہی تھے، خاص طور پہ یہ جس نے آپ کو یہ مجنون کہا، اس نے اپنی ماں سے کہا، اور تو ساری جتنی بھی مذمت اللہ نے میرے لیے بیان کی ہے، تو مجھے پتہ ہے میں ایسا ہوں، تو بتا، سچ سچ بتا دے، نہیں تو میں تجھے یہ کروں گا، یہ کروں۔ اس کو دھمکی دی والدہ کو، سچ سچ بتا دے کہ قرآن جو کہتا ہے کہ میں حرام زادہ ہوں، یہ کیوں کہا، قرآن کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا واقعی سچ ہے، میرا والد مغیرہ جو ہے وہ نامرد تھا، اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا میرا مال جو ہے، اس کا مال اس کی موت کے بعد سارا دوسرے لے جائیں گے، کہ مال میرے گھر میں رہے۔ میں نے ایک چرواہے سے زنا کروایا، اس سے تو پیدا ہوا۔ تو جو ایسی، جن کی اصل ایسی ہوتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگاتے، ہر کوئی نہیں عیب لگاتا، جس کی اصل ہی خراب ہے وہ ایسا۔ سورج کی طرف جو تھوکتا ہے اس کی طرف ہنس، سورج کو کچھ نہیں ہنس، چاند کی طرف جو تھوکتا ہے تھوک اس کے اوپر آتا ہے۔ تو اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنے، خوبیاں بیان کریں آپ کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے دنیا تو سے کہا دنیا قلیل ہے، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت تھوڑا، لیکن آپ کے اخلاق کا انک لعلی خلق عظیم، بہت ہی بلند اخلاق کے مالک، قرآن کے مطابق آپ کا چلنا پھرنا، اللہ کی مرضی کے مطابق آپ کا بولنا چلنا اٹھنا بیٹھنا معاملات، کان خلقہ